حمد الشاکرین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ثم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ ثم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین بالغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی گہنا بھارا ہوں ناز شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہوں حدوں بے حد درود نبی سرور تے جس دا عید پسارا ہوں میں قربان تے نہ تو یا حضرت باہو جنہ ملیا نبی جی سہارا ہوں اہل اسلام بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا سہانا ماحول ہے کیا روپ چڑھا ہوا ہے عاشقان رسول پر محبت سے اللہ کا نام لیتے رہیں اور انشاءاللہ جب آپ محفل کے اختتام کے ساتھ واپس پلٹیں گے تو نہ آپ کی جھولیاں خالی ہوں گی نہ آپ کے دل محروم ہوں گے سوچ بدلے گی کردار بدلے گا اخلاق بدلیں گے احوال بدلیں گے کیونکہ یہ دل مالا مال ہو جائے گا عشق مصطفیٰ سے اور پہچان یہ بن جائے گی کہ یہ عاشق رسول جا رہا ہے سبحان اللہ اللہ نے میرے اور آپ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے ایک ہے یہ شہر ایک ہے یہ ملک ایک ہے ملک در ملک یہ زمین بھی ایک جہان ہے اور پھر 7 زمینیں ہیں یہ آسمان بھی ایک جہان ہے پھر 7 آسمان ہیں جنتیں بھی اللہ کا عرش بھی جو وقت گزر گیا وہ بھی جو آ رہا ہے وہ بھی برزخ کی زندگی بھی آگے آ رہی ہے میں صرف رحمت للعالمین کا ایک جلوہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جب کلمہ پڑھنے والا دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور بڑے سے بڑے عزیز رشتے اسے قبر میں پہنچا کر روتے ضرور ہوں گے رنج ضرور محسوس کرتے ہوں گے کمی ضرور محسوس کرتے ہوں گے لیکن کوئی مرنے والے کی مدد نہیں کر سکتا لیکن اس جہاں میں بھی عالم برزخ میں بھی آج بھی اور کل بھی جو گزر گیا وہ بھی جو آنے والا ہے وہ بھی اگر اللہ نے کسی بادشاہی کو اتھارٹی بنایا تو میرے اور آپ کے نبی کی بادشاہی
اگر ہم تھوڑا سا تعصب کی اینک اتار دیں، اگر تھوڑا سا ہم اپنی سوچ کا زاویہ بدل دیں، تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بنا کے بھیجا ہے، جن کی وجہ سے جس لباس میں کملی والے نے آنا تھا، وہ لباس اتنا اعلیٰ بنایا ہے کہ خود فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي احسن تقویم، فرشتے نور سے میں نے ضرور بنائے ہیں، جن کو آگ سے میں نے ضرور بنایا، پر کملی والے اس انسان کے وجود کو میں نے مٹی سے بھی بنا کر اسے اپنی تخلیقات کا شاہکار بنا دیا، کیونکہ یہ وہ لباس ہے جس میں آپ کے نور نے جلوہ گر ہونا ہے، اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک مرحلہ ہے۔ اصل میں تو جو تعارف مصطفیٰ ہے وہ ہے حقیقت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو بہت چھوٹے لیول پہ لڑ رہے ہیں نا کہ حضور نور ہے یا بشر ہے، حضور کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا مطلب تو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ جو بھی جہان ہے، یہ تیری قبر ہے، وہ میری قبر ہے، یہ یہاں کی زندگی ہے، وہ وہاں کی زندگی ہے۔ ایک پاکستان میں کونے کونے میں لوگ پھیلے ہوئے ہیں، ایک پوری کائنات میں لوگ پھیلے ہوئے ہیں، ایک جہاں ہے، ہر انسان کے اندر ایک جہاں آباد ہے، اور نبی وہ ہے، کملی والا وہ ہے جس کا معیار یہ ہے کہ ان کے سوا کوئی اور رحمت ہے ہی نہیں۔ حضرات، تو کافر بھی ایک دنیا تو رکھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہودی تھے نا، مسلمان تو نہیں تھے نا، لیکن ان کی امانتیں بھی رکھی ہوتی تھی تو مصطفیٰ کی بھال کر، یہ معیار۔ تو اب جب قبر میں آپ پہنچیں گے، کوئی ساتھ نہیں ہے۔ حضرت سلطان باہو کا ایک لوگ قبر دا کر سنچارا، اگر ہو سکے تو اللہ کا نام لیتے رہیں ذرا زور سے، جب رنگ بھی تو دو نا، اللہ کے نام سے رنگ۔ اللہ، آپ 11 دفعہ اللہ لگیں، اللہ 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 جل جلالہ و من والہ۔ اب قبر میں پہنچ گئے، سلطان العالمین فرماتے ہیں بڑا اہتمام کیا جائے گا، قبر بناؤ جی، قبر بناؤ جی۔ تو کیا بناؤ؟ ایک گڑھا کھود دیا، یہ قبر ہے، بنانے والوں نے آپ کو گڑھے میں رکھ دیا ہے، پر فرق اتنا ہی ہے، کلمہ پڑھنے والے تمہیں عزت کے ساتھ رکھ دیتے ہیں، لیکن رکھ تو دیتے ہیں۔ اس سے آگے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ بیٹا، جوان بیٹا مر گیا ہے، ماں کیا کرے گی؟ روئے گی، اور روئے گی بھی اس انداز میں کہ اس کے لیے دوزخ کا سامان تیار کر رہی ہے، بیوی رو رہی ہے، بچے رو رہے ہیں۔ ہمارے دیہاتوں میں اگر مرنے والے کے لیے خوش الہانی کے ساتھ اس کی خوبیاں یا خامیاں بیان نہ کی جائیں، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں وین، تو کہتے ہیں اس کو تو غم ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو غم ہی نہیں ہے اس کو۔ تو آپ ذرا غور فرمائیں، یہ سارے رشتے آپ کے کام نہیں آئے، آپ کو قبر کی سیاہ رات کے حوالے کر دیا، چلے گئے، فرشتے آ گئے، آواز نہیں آئی، اور ذرا زور لگا کر دیکھیں، فرشتے آ گئے، اور سلطان صاحب نے قبر کا منظر بیان کیا ہے۔ لوگ قبر دا کر سنچارا، بھئی یا سٹیج چھوڑ دیں یا بولیں، آپ کی مہربانی ہو،
صرف میں نے بولنے کا ٹھیکہ نہیں لیا، آپ سب بھی بولیں گے، خیر ہے، محفل میں آئے ہو تو محفل تماشا تو نہیں ہے کہ دیکھنا ہے، محفل میں تماشا بننا پڑتا ہے بھائی۔ یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث اعظم، مرحبا 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 مرحبا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ محفلیں دو ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں اگر مجھے 1 گھنٹہ بھی پہلے پتہ چل جاتا تو میں آپ کو روک دیتا بھئی آپ نہ کریں، کیونکہ حضور کا ذکر ہے نا جہاں بھی ہو رہا ہے، اس لیے میں اس کا ایک ہی علاج سمجھتا ہوں کہ میں مختصر بات کروں، اور میرے اختصار کا حسن یہ ہوگا کہ آپ اس میں کتنا حصہ لیتے ہیں۔ اللہ ذرا زور لگا کے دیکھیں، اللہ بھئی آپ تو بڑے مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کیا کرتے ہو یار؟ اللہ۔ حضور نے بلایا ہے نا، یہ آپ کی دکان نہیں ہے، یہ حضور نے بلایا ہے آپ کو۔ سبحان اللہ۔ ادھر بیٹھے ہیں، ادھر بیٹھے ہیں، ادھر بیٹھے ہیں، جہاں بھی بیٹھے ہیں، آپ تو حضور کے بلاوے پہ آئے ہیں نا۔ اب قبر کی اندھیری رات ہے، یہ سچ ہے، بچھو بھی آتے ہیں، سانپ بھی آتے ہیں، یہ سچ ہے، لیکن تیری قبر میں ایک دفعہ کملی والے نے آنا ہے۔ باپ گیا، ماں گئی، رشتے گئے، خون گیا، برادری گئی، دوست یار گئے، کوئی ساتھ قبر میں لیٹا ہی نہیں ہے، واپس چلے گئے بڑے احترام کے ساتھ کندھوں پہ اٹھا کے دعائیں مانگ کے عزت دے کے تمہیں چھوڑ کے آیا، چھوڑ ہی آیا نا پھر، ورنہ بھی نہیں چھوڑے گا۔ سبحان اللہ سبحان جس کی یاد منا رہے ہو نا، جس کی بات کر رہے ہو نا، جس نے تمہیں اللہ کا نام سکھایا ہے، سبحان اللہ وہ آ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ فرشتے سوال کریں گے، من ربک کا، سبحان اللہ۔ آپ کے پاس اندھیرا ضرور ہے مگر آپ کے دل میں تو سویرا ہونا چاہیے۔ اللہ۔ اب فرشتے سوال کریں گا، من ربک کا، تمہارا رب کون ہے؟ جواب بڑا آسان ہے، ربی اللہ، لیکن جنہوں نے زندگی میں اللہ کا نام لینے میں غفلت کی، حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں، جو دم غافل سو دم کافر۔ قرآن کا یہ حصہ سنیے، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونِ، فرمایا میرا نام لینے والوں، مجھ سے اظہار محبت کرنے والوں، میرے نام کی تکبیریں بلند کرنے والوں، میرے پیار کی مالا گلے میں ڈالنے والوں، کیونکہ اظہار محبت کا آسان ترین طریقہ یہی ہے کہ یہ زبان اللہ کا نام لیتی، اس زبان پر اللہ کا نام رہے۔ اور حضرت سلطان باہو تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ سانس بھی لو تو اللہ کا نام، سبحان اللہ۔ اگر سانس لی نام نہیں لیا تو غفلت ہے، اور غفلت ناشکری ہے، اور ناشکری پھر کفر میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ تو قرآن نے کیا کہا، فَاذْكُرُونِي، سبحان اللہ۔ مولا ہم تو سوداگر لوگ ہیں، تجارت کرتے ہیں، دکانیں چلاتے ہیں، ایک ہاتھ سے لیتے ہیں دوسرے ہاتھ سے دیتے ہیں، تو کیا ہم جو تیرا نام لیں گے ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا اذکرکم، تم مر بھی جاؤ گے نا تو میں تمہارے ذکر کو ختم نہیں ہونے دوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ سلطانیہ۔ تم مر جاؤ گے، مرنا تو برحق ہے نا، تم مر جاؤ گے لیکن میں تمہیں مرنے نہیں دوں گا۔ اللہ نام فقیر تنادا باہوں، قبر جنادی جیوے۔ اب قبر کا معاملہ ہے، سلطان العارفین فرماتے ہیں، لوگ قبر دا کرسن چارہ لاد بنامن ڈیرا ہوں، چٹکی بھر مٹی دی پاسن۔ اے پتر نو اگے آن دے یار، تو بھی مٹی پالا، اور تو بھی اے ہوتا بڑا بیلی سی، چٹکی بھر مٹی دی پاسن، کرسن ڈھیر اچیرا ہوں، دے درود گھرانو جاون، دے درود گھرانو جاون، دے درود، وہاں کوئی نہیں رہے گا، دے درود گھرانو جاون، کوکن شیرا شیرا ہوں،
بے پرواہ درگاہ ہے رب دی باہو اوتھے عملہ نال نبیڑا ہو۔ اب پہلا سوال من ربو کا، تمہارا رب کون ہے؟ بندہ مومن کہے گا رب اللہ۔ ما دینک، تمہارا طریقہ کیا ہے، تمہارا دین کیا ہے؟ بندہ مومن کہے گا دین الاسلام۔ بہت بڑا سوال تھا، تمہارا رب کون ہے؟ یہ بھی چھوٹا سوال نہیں ہے، تمہارا دین کیا ہے؟ سوالوں کے جواب بھی دے دیے، بات ختم نہیں ہوئی، کملی والا آ گیا۔ اللہ سبحان اللہ، اللہ ذرا مل کے کہے نا اللہ، اللہ اللہ آ گیا کملی والا، کملی والا آ گیا۔ اب فرشتہ کیا سوال کر رہا ہے وہ ذرا غور سے سنیے، کوئی ایک آدھ جملہ تو زندگی میں تم بھی یاد کر لیا کرو نا یار۔ فرشتہ پوچھے گا ما تقول ہو، کیا کہا کرتا تھا؟ اللہ اللہ سبحان اللہ، کیا کہا کرتا تھا؟ ما تقول ہو، تمہاری کلام کیا ہوا کرتی تھی، تمہارا بیان کیا ہوا کرتا تھا، تمہاری تقریر کیا ہوا کرتی تھی، تمہاری ترجیح کیا ہوا کرتی تھی؟ ما تقولو۔ اب یہ بات تو بڑی آسان ہے کہ کیا کہا کرتا تھا، کس بارے میں؟ فی حق کے حاضر الرجل، سبحان اللہ اس شخصیت کے بارے میں آئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ذرا بول کے دکھائیں، اللہ اندر سے آواز ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ آپ کی جو چادریں اور یہ جناب یہ جو بچھے ہوئے ہیں تھان اور یہ جناب جو جھبے لٹکے ہوئے ہیں، ان میں بھی میرے نبی کے پیار کا نور جلوہ گر ہو جائے۔ اللہ 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 اللہ۔ اب فرشتہ سوال کرتا ہے، اگر عاشق ہوں گے نا تو میرا تو خیال یہ ہے کہ فرشتہ سوال بعد میں کرے گا، یہ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو جائے گا، یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں جب میرے اور آپ کے نبی مدینہ تشریف لائے نا ہجرت کر کے، میں اس دکان میں بھی نور دیکھنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی بولے سبحان اللہ۔ جب سرکار آئے نا مدینہ پاک تو بالخصوص بنی نجار قبیلے کی بچیاں اور بالعموم سارے عاشقان رسول سبحان اللہ، درختوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، مکانوں کی چھتوں پہ چڑھے ہوئے ہیں، چوکوں میں کھڑے ہیں، گلیوں بازاروں میں کھڑے ہیں، انتظار کر رہے ہیں اور ایک ہی ترانہ پڑھ رہے ہیں، طلع بدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا مدینے والے یہ پڑھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں
14ویں کا چاند. اللہ اللہ اللہ. بولو یار, آج بولنا ہی سیکھ لو یار, کیا ہو گیا تمہیں؟ یہی بولی, یہی بولی تو سکھائی تھی نکمنے والی نے, یہی بولی تو سکھائی تھی نا رسول اللہ نے. بے شک. کافر کانڈوں پہ کسیٹ رہے ہیں, زبان پر انگارے رکھ رہے ہیں, تپتی ریت پہ لٹایا جا رہا ہے. اور یہ جو نام سکھایا تھا کملی والے نے بلال کو, یہ جو کلمہ سکھایا تھا, کوڑے پڑھ رہے ہیں, مارے پڑھ رہی ہیں, اور آپ فرماتے ہیں یہ تو زبان ہے نا, کاٹ دو. لیکن جسم کے جتنے حصے بھی کر دو گے نا, ہر ٹکڑے جسم سے تمہیں صدائے اللہ اللہ. اب مدینے والے کیا کہہ رہے ہیں؟ حضور کی آمد ہے, انتظار ہو رہا ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ وداع کی چوٹیوں سے 14ویں کے چاند کی طرح ضرور. اور ہم پر شکر واجب ہے آپ کے آنے پر, آپ کے چاند کی طرح طلوع ہونے پر. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک 14ویں چاند کی رات میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آپ ریت کے ٹیلے پر آرام تھے, آرام فرما تھے, سرخ چادر لپیٹی ہوئی تھی جسم پر, اور چہرہ چمک رہا تھا. آ کر بیٹھ کے حضور کا دیدار کرنے لگے. اتفاق سے آسمان کی طرف نظر گئی, ادھر چاند چمک رہا تھا 14ویں کا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ادھر حضور کا چہرہ چمک رہا تھا. کبھی ادھر دیکھتے ہیں, کبھی ادھر دیکھتے ہیں, کبھی ادھر دیکھتے ہیں, کبھی ادھر دیکھتے ہیں. آخر پہ کہنے لگے چاند 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 چاند, تیرا حسن بھی لاجواب ہے, پر مدنی کے حسن کا کیا کہنا. سبحان اللہ. تیرے چہرے پہ چھائیاں, پر مدنی کا چہرہ. سبحان اللہ. اب اس شان والا نبی, اس شان والا نبی جب قبر میں آئے گا تو چہرہ تو چمک رہا ہوگا نور نبوت سے. سبحان اللہ. تو امتی عاشق رسول. ویسے ایک بات بتاؤں, حضور کی محبت میں آپ کائنات کے کسی بھی کونے میں جب حضور کی بارگاہ میں درود پیش کرتے ہیں نا, تو اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے, وہ اس کو بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کرتے ہیں. اب یہ بھی کوئی کام تو ہے نا, جس بارگاہ میں اس مکی مارکیٹ سے, ارشد مارکیٹ سے, ریل بازار سے, فلانے بازار سے, فیصل آباد سے, پاکستان کے ہر شہر سے فرشتے درود لے جا رہے ہیں, نبی کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. تو جب پیش کر رہے ہیں تو نبی قبول بھی تو کر رہا ہوگا. لیکن آمینہ کے لال نے فرمایا, جب میرے عاشق میرے عشق میں ڈوب کر مجھے درود و سلام بھیجتے ہیں نا, تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے میں پردہ اٹھا دے. یا میں ایک بڑی کنفرم حدیث آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. میرے اور آپ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سنو, اگر کبھی میں خواب میں آ جاؤں تو یہ نہ سمجھنا خواب ہے, بلکہ یہی سمجھنا کہ میں آ گیا. یہ کل کی بات ہے. پشاور کی عدالت میں قاضی فیصل نے کیا کہا؟ اللہ اللہ, سبحان اللہ. اللہ اللہ. کسی نے کہا نا قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے. میں بھی کہتا ہوں, سبھی کہیں گے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے, لیکن جو قانون پھسل کر پاؤں میں آ جائے, کون کسی کا انتظار کرتا. میں اس لیے پھول نہیں پھینکنے دیتا. پتہ کیوں نہیں پھینکنے دیتا؟ پھول میں ہوتی ہے خوشبو. خوشبو کا تعلق ہے حضور کے پسینے سے. تو جس سے خوشبو آ رہی ہو وہ گلے میں تو اچھا لگتا ہے, وہ سر کا تاج بن جائے تو اچھا لگتا ہے, سبحان اللہ. لیکن وہ کسی گندی نالے میں گر جائے, وہ پاؤں کے نیچے آ جائے
یہ سیاست کے اکھاڑوں میں ٹھیک ہے پر نبی کے میلاد میں ٹھیک نہیں ہے۔ میرے دوستو، اب کچھ چیزیں آداب کا حصہ ہیں، لیکن وہ سارے آداب ہم نے خود بنا لیے۔ میں اس طرف نہیں جاؤں گا۔ میں جو اگلی بات کہنا چاہتا ہوں، حضور جب آئیں گے نا، حضور جب آئیں گے نا، بڑی کنفرم حدیث ہے، حضور جب آئیں گے نا تو عاشق کو سوچنا نہیں پڑے گا۔ بولے نہیں۔ حضرت سلطان باہو نے حضرت جابر بن سمرہ کی اسی بات کو اپنے کلام کا حسن دیا، 4ویں چڑھنا۔ سبحان اللہ، بہت اونچی آواز آنے دو۔ سبحان اللہ، کہیے سبحان اللہ۔ میں چاہتا ہوں جہاں تک آواز جا رہی ہے ہر دکان میں نور بھر جائے میرے نبی کے میلاد۔ اللہ، بے شک۔ 4ویں چڑھنا، اللہ، کر روشنائی۔ 4ویں چڑھنا، کر روشنائی، تارے ذکر کریں دے تیرا ہو، تیرے جائے چند کئی سہ چڑھ دے۔ روز چڑھتا ہے نا چاند، ہر مہینے چڑھتا ہے پر پھر چھپ جاتا ہے، پر نبی وہ چاند ہے جب سے چڑھا ہے چڑھا ہی ہوا۔ 4ویں چڑھنا، کر روشنائی، تارے ذکر کریں دے تیرا ہو، تیرے جہے چند کئی سہ چڑھ دے۔ سانو سجنا باج ہنیرا ہو، اللہ، جتھے چند اساڈا چڑھدا اوتھے قدر نہیں کچھ تیرا ہو، چند اساڈا وچ مدینے چڑھیا، بے شک۔ ہویا تھاں تھاں وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، قبر میں سویرا، عالم ارواح میں سویرا، عالم شام میں سویرا، عالم برزخ میں سویرا، عالم حشر میں سویرا۔ بات ختم کر رہا ہوں، حشر کا میدان لگ جائے گا۔ نیکوکاروں کو جنت مل جائے گی، اور نیکی کا میں معیار بیان کر دوں، اگر آپ نے مرتے ہوئے اور موت کی گھڑیوں میں پریکٹس تو کرنی پڑے گی نا، اگر پریکٹس ہوگی تو مرنے کی گھڑیوں میں زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو جائے۔ سلطان العارفین نے پھر کمال کر بات کر دی، آپ فرماتے ہیں کلمے نال میں نہاتی دھوتی، کلمے نال ویائی ہوں، کلمے میرا پریا جنازہ، کلمے گور سہائی ہوں، کلمے نال بہشتے جا، کلمہ کرے صفائی ہوں، واہ نصیب انہ دے باہوں جنہ صاحب آپ پلائی۔ اگر کلمہ پڑھتے پڑھتے موت آ گئی اور مرتے مرتے کلمہ نصیب ہو گیا تو آمنہ کے لال کا فرمان ہے قیامت کا دن بھی لگے گا، حساب و کتاب بھی ہوگا، میزان عدل بھی لگے گا، پر جو کلمے والا آئے گا نا ایسا نور اٹھ رہا ہوگا کہ میزان عدل والے کہیں گے تیرا حساب تو بے بہت ہو چکا ہے، تجھے جنت جانے کے لیے اب کسی حساب سے نہیں گزرنا ہے، تمہارا حساب ہو چکا ہے۔ ارے بھائی، اتنے درجے کی نیکی بھی آپ کو اگر جنت لے جا سکتی ہے جب تم نمازی بن جاؤ۔ کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے اہم ترین عبادت ہے نماز۔ اب نماز کے لیے، نماز بھی طہارت کے لیے، لیکن نماز کے لیے طہارت وضو ایسا کرو کہ جب تم وضو سے فارغ ہو جاؤ نا تو وضو کے پانی کے اثر سے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک تمہارے گناہ دھل چکے۔ وضو اہتمام کے ساتھ کیا جائے نا اگر تو ہر وضو گناہ جھاڑ دیتا ہے، گناہ نکال دیتا ہے، اور ان وضو کے قطرات کا پانی کا اتنا اثر ہے کہ قیامت کے دن نبی رحمت نے فرمایا قیامت کے دن چہرے چمکیں،
अल्लाह बेशक ہاتھ چمکیں گے، پاؤں چمکیں گے، جہاں جہاں وضو کا پانی گرتا رہا ہوگا وہاں سے نور اٹھتا نظر آئے گا۔ آقا فرماتے ہیں یہ ایک کہکشاں کی مانند چہرے چمک رہے ہوں گے، اور میں عرض کروں گا مولا یہ چمکتے ہوئے چہرے سب امتی میرے، آواز آئے گی محبوب جو تیرے اب میرے۔ अल्लाह جس دین میں وضو ہی بخشش کرا سکتا ہے، جس دین میں نماز ہی بخشش کرا سکتی ہے، جس دین میں کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہی بخشش کروا سکتا ہے، ذرا سوچئے۔ اب صرف مسئلہ یہ نہیں کہ آپ جنت نہیں جا رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو جنت میں مائیت ملے تو حسین پاک کی، अल्लाह अल्लाह बेशक آپ کو جنت میں مائیت ملے تو اہل بیت کی ملے، صحابہ کی ملے، نبی کی ملے۔ ایک بڑی مزے کی بات آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے زیادہ عزت والی جماعت جو ہے اس کا نام ہے صحابہ کرام، اور یہ صحابی ہے صحبت سے۔ صحبت صرف پاس بیٹھنے کا نام نہیں ہے، अल्लाह وفات بڑی جلدی پا جاتی ہے۔ अल्लाह सुभान अल्लाह اب میں کیا کہہ رہا تھا؟ सोहबत से صحبت ذرے پار بیٹھنے سے، سیکھنے سے، سمجھنے سے، ماننے سے، بولو نا یار۔ لیکن نبی کی صحبت کا معیار کچھ اور ہے۔ جو آیا अल्लाह جو آیا محبت سے دیکھا، ایمان سے مانا، सुभान अल्लाह یہ سب کچھ ان کی عزت ہے۔ बेशक बेशक سلطان العارفین نے پھر کمال بات کی۔ آپ فرماتے ہیں ذرا تصور کرو، سانپ ڈستا رہا، अल्लाह अल्लाह بہت اونچی آواز میں اللہ کی آواز سننا چاہتا ہوں، سانپ ڈستا رہا، صدیق اکبر نبی کو دیکھتے رہے۔ حیدر کرار کی گود میں نبی نے سر اقدس رکھ دیا۔ अल्लाह مجھے ڈر ہے آپ کو نیند نہ آ جائے یار، अल्लाह جاگ لگنے دو یار۔ ایک دفعہ جاگ لگ گئی نا، ایک دفعہ جاگ لگ گئی، سو بھی جاؤ گے نا۔ آخری کلام کر رہا ہوں۔ یہ جو نعت گنگنانا ہے نا، اس کی اپنی ایک عزت ہے اور ادب ہے۔ میں ڈر ڈر کے آپ سے باتیں کر رہا ہوں، اور میں ہاتھ باندھ کر آپ سب سے کہتا ہوں جس دن اس بازار میں کوئی اور محفل ہونا آپ نہ رکھا کریں، پھر اس میں کمی آتی ہے۔ اذان ہو رہی ہو، ہم بات کر رہے ہوں، اجازت نہیں ہے، روح کی نعت پڑھی جا رہی ہے، بڑا مشکل ہو رہا ہے میرے لیے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا ہے اس طرح کے 10 سپیکر اور لگے ہوں، مجھے فرق نہیں پڑتا کیونکہ میرا اپنا سپیکر بڑا پاور ہوا، لیکن میں یہاں پاور استعمال کرنا نہیں چاہتا کیونکہ آداب کے خلاف ہے۔ اللہ توجہ فرمائیے، بہت انتہائی اہم نقطہ آپ کے سامنے رکھنا جا رہا ہوں۔ مکھی مارکیٹ والوں، یہ مکی جو ٹائٹل ہے یہ کیا ہے؟ کچھ کبھی سمجھا ہے؟ یہ بندے بھی رکھ لیتے ہیں مکی، کوئی مدنی کہلاتا ہے، اصل میں یہ جو دو نام ہے نا، مکی مدنی، مکی مدنی، یہ قرآن کے دو نام ہیں۔ سورہ فلاں مکیت، سورۃ فلاں مدنی۔ یار کتنے خوش نصیب ہیں، قرآن کی نسبت سے تمہاری مارکیٹ کا نام مکی مارکیٹ، اور ہم مکے سے بھی پیار کرتے ہیں، مدینے سے بھی پیار کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ مکے میں جلال ہے، مدینے میں جمال ہے، تو ہمیں تو جلال بھی اچھا لگتا ہے،
اور جمال تو ویسے ہی اچھا لگتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، آؤ ذرا بات کو تھوڑا سا بڑھاتے ہیں۔ میرے اور آپ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کا دن لگے گا، ضرور لگے گا، بڑا مشکل وقت ہوگا، امان تو مل ہی جائے گی کسی نہ کسی بہانے، پر ایک دفعہ نبیوں کے پاس جانا ہی پڑے گا۔ یہ بڑی پتے کی بات میں سمجھا رہا ہوں۔ اب یہ بھی ایک بہانہ سمجھ لیں، لیکن ظاہر میرا اپنی عقیدت کا معیار ہے، لیکن اصل میں مجھے ایک اور پروگرام میں پہنچنا ہے، وہ بھی گوجرے میں، تو وہ بھی انتظار میں ہے۔ میں نے ابھی نماز نہیں پڑھی۔ حاجی بھولا صاحب بڑے محبت کرنے والے، میں پھر ان کو خوش بھی رکھتا ہوں۔ عاشق آدمی ہے، عاشق آدمی ہے، عاشقوں کے مزاج کا اپنا ہی انداز ہوتا ہے۔ اب یہ لڑتے بھی نہیں، ڈرتے بھی نہیں، لیکن محبت ضرور کرتے ہیں، تو ہمیں ان کی محبت کا خیال کرنا پڑتا ہے۔ تو قیامت کا میدان، اللہ، آپ نے دیکھا نا قیامت کے میدان میں وضو کے پانی کا اثر، ابھی تو نماز کی میں نے بات ہی نہیں کی نا، نماز میں کیا ہوتا ہے وہ تو ابھی بات ہی نہیں کی۔ قیامت کا دن ہوگا، ایک طبقہ کھڑا ہوگا، شفاعت اس دن، سفارش اس دن کسی کی نہیں چلے گی، صرف کملی والے آقا کے ہاتھ میں شفاعت کبریٰ کا جھنڈا ہوگا۔ لیکن مختلف طبقات ہوں گے جو نبی کے جھنڈے کے نیچے کھڑے ہوں گے، اور جن کے ساتھ جن کا تعلق ہوگا وہ انہیں جنت میں لے جائیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا ایک طبقہ کھڑا ہوگا، اللہ انہیں مخاطب ہو کر فرمائے گا میرے قرآن کو اپنے سینوں میں جگہ دینے والا۔ اور میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن گیا، آپ کا بیٹا انجینئر بن گیا، آپ کی بیٹی پرنسپل اور پروفیسر بن گئی، لیکن قرآن کی قاریہ کیوں نہیں بنی؟ قبلی والے نے فرمایا ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے، آج کی بیٹی کو سب کچھ بناؤ، لیکن جب وہ ماں بن جائے گی، جاب کرے گی، دفتر جائے گی، شو روم میں بیٹھے گی، بزنس پوائنٹ چلائے گی، یا بچے کو پروان پڑھا چڑھائے گی، اگر اس کے من میں قرآن نہیں آیا، اس کے تن پیش کے رسول کا لبادہ نہیں آیا، تو ایسی ماں کی گود بچوں کو دینی ہی نہیں چاہیے۔ تو آپ کی ایک ذمہ داری میں آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں، آج کی بیٹی کو ماں بننے سے پہلے، آج کی بیٹی کے لیے اس کا پارٹنر تلاش کرنے سے پہلے اپنی بیٹی کو ایسا بنا دو کہ مدینے والا بھی اس کو اپنے پیار کے خانے میں قبول فرما دو۔ میں یہ کر رہا تھا، قیامت کا میدان ہوگا، جو لوگ کھڑے ہوں گے نا، اللہ فرمائے گا تمہارے سینے میں تو میرا قرآن ہے نا۔ میں آپ پر یہ سوال بھی چھوڑ رہا ہوں، آپ اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، انجینئر بنانا چاہتے ہیں، آئی ٹی کا اسپیشلسٹ بنانا چاہتے ہیں، سب کچھ بنانا چاہتے ہیں، لیکن آپ کے اسکول میں اتنی تمیز ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کے بیٹے کو یہ بھی بنائے اور قرآن کا حافظ بھی بنائے۔ تو میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، جو تم اپنے بیٹے اور بیٹی کو بنانا چاہتے ہو وہ بھی ہم بنا دیں گے، اور قرآن کا نور بھی دے دیں گے۔ حضرات، اللہ فرمائے گا اے حافظ قرآن، آپ جتنے بیٹھے ہو سب کی گود میں یہ گیند ڈال رہا ہوں، سب کی کوٹ میں یہ گیند میں ڈال رہا ہوں۔ جو نوجوان بیٹھے ہیں وہ بھی سنیں، جو بوڑھے بیٹھے ہیں وہ بھی سنیں، جو غلطی ہوگی اللہ سے معافی مانگ لے، وہ بہت معاف کرنے والا ہے، لیکن اگر گنجائش رکھتے ہو نا تو آج ہی فیصلہ کرو، آج ہی ارادہ کرو، اس سے بڑا میلاد کوئی نہیں ہوگا کہ تمہارے بیٹے اور بیٹیاں قرآن کے حافظ بن جائیں، نہیں تو کم از کم قرآن کے قاری ہی بن جائیں۔ اللہ فرمائے گا میرے قرآن کو سینے میں محفوظ کرنے والوں، آؤ میں نے تمہارے لیے ایک انعام رکھا ہے۔
اگر تمہارے خاندان کا کوئی فرد اپنی کسی بد عملی کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی گیا ہے تو تمہیں اجازت ہے، آواز نہیں آئی بھائی، سبحان اللہ، تمہیں اجازت ہے انہیں دوزخ سے نکالتے جاؤ، 10 افراد تک جنت میں داخل کرتے جاؤ۔ اللہ، لاؤ جی جدو بیٹا کہے گا نا ابا جی آ جاؤ ادھر، سبحان اللہ، ادھر کی کر رہے ہو؟ کیا بات، کیا بات، جدو اتر کہے گا نا ماں جی سبحان اللہ، ماں جی آ جاؤ، اور تو انہوں روک دے سا غیبتہ نہ کلیاں کرو، اے گالیاں چھوڑ دیو۔ پر قرآن کا نور سب بدعملیوں پر غالب آ جائے۔ پر میرے نبی فرماتے ہیں لوگوں کے پاس پناہ کوئی نہیں ہوگی، اللہ کا جلال اپنے کمال کو پہنچا ہوگا، لوگ پریشان حال ہوں گے، باپ بیٹے کو، بھائی بھائی کو، دوست کو پہچاننے سے انکار کر دے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ ایسے عالم میں ان کے دل میں، گناہگاروں کے دل میں، اور جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہوں گے ان کے دل میں یہ آئے گا آج اللہ کے جلال کو ہم فیس نہیں کر سکتے تو کیوں نہ ہم نبیوں کے پاس جائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ، سنیے، چلو جی نبی پاک پہلے چلتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس۔ سبحان اللہ، اب ڈائریکٹ نبی پاک کے بھی پاس آ سکتے تھے، لیکن بات تو اللہ کے نظام کی ہے۔ اگر ڈائریکٹ نبی پاک کے پاس آنا ہوتا تو 1 لاکھ کئی ہزار کو پہلے نبی بنا کر اللہ بھیجتا ہی کیوں؟ اللہ، اب ایک نبی کے پاس یہ گناہگار جائیں گے، جناب آدم کے پاس جائیں گے، نوح کے پاس جائیں گے، ابراہیم کے پاس جائیں گے، داؤد کے پاس جائیں گے، سلمان کے پاس جائیں گے، موسیٰ کے پاس آئیں گے، عیسیٰ کے پاس آئیں گے، اور ہر نبی ایک ہی جواب دے گا، اذهبوا الی غیر، یہ نہیں کہے گا ہے ہی کوئی نہیں، کہے گا وہ میں نہیں وہ کوئی اور ہے۔ سبحان اللہ، اور جب ہر طرف سے مایوس ہو کر لوگ رحمت للعالمین کے پاس، اللہ، تو آقا فرمائیں گے آنے والوں دیر کیوں لگائی، انا لا میں ہی ہوں اور ہے ہی کوئی۔ آپ ذرا غور کریں، حضور فرماتے ہیں کہ پھر میں اللہ کو منانے کے لیے، اللہ سے ان کی مغفرت کروانے کے لیے، اللہ سے انہیں رسوائی سے بچانے کے لیے اپنا سر سجدے میں رکھ، اور آقا فرماتے ہیں میرا سر جب سجدے میں جائے گا نا تو اللہ بڑے پیار سے فرمائے، مکی بارکین والوں یہاں تو جلال نظر آنا چاہیے، اللہ کے ذکر کا جلال، یہ جو جلال ہے نا یہ غصہ نہیں ہوتا، یہ جذبات کی انتہا ہوتی ہے۔ جلال کا مطلب ناراضگی نہیں ہے، جلال کا مطلب ہے اللہ تمہیں اپنا بنانے کے لیے تیار ہے۔ کبھی پھر آیا تو اس کی تشریح کروں گا۔ اب آپ سال کے بعد پورا سال سو جاتے ہیں لمبی تان کر، آپ کے محلوں میں، آپ کے قصبوں میں، آپ کے گھروں اور اس کے آس پاس میں ہم جیسے نبی کے نوکر، بندے بٹھانا تمہارا کام ہے، انہیں بندے بنانا اس کا کام ہے، ہمارا کام ہے ذرا ٹیکا لگانا ہے۔ بڑے پیار سے لگاتا ہوں، دیوبندی بریلوی کی جنگ ختم کراتا ہوں، سنی شیعہ کو ایک دوسرے کے خلاف بات کرنے نہیں دیتا ہوں، ثابت کر سکتا ہوں کہ اہل سنت اور اہل حدیث ایک ہی خطبہ ہے، ان کا ایک ہی نقطہ ہے، ایک ہی قرآن ہے، باقی روٹی کا معاملہ ہے۔ ہم نے پل بنا دیا ہے، بہت جلد آپ دیکھیں گے دیوبندی بریلوی اہل حدیث اہل تشیع اس پل پر چڑھیں گے، سامنے مدینے والا ہو، سبحان اللہ،
اللہ دوستو میرے اور آپ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں سر سجدے میں رکھ دوں گا. سبحان اللہ اب میرا سر سجدے میں جائے گا, رب فرمائے گا. سبحان اللہ یہ جملہ اگر آپ یاد کر لینا تو یہ آپ کو جہنم میں نہیں جانے دے. سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارفع, اللہ فرمائے گا ارفع, اٹھائیے. سبحان اللہ کیا اٹھائیے بھئی, جھکا ہوا ہی سر ہے, لیکن بات اتنی نہیں کی, پوری کی. ارفع رأسک, سبحان اللہ اس سے بھی کام ہو جاتا ہے کیونکہ سر بھی حضور کا ہی جھکا ہوا تھا. اللہ اگر اتنا ہی کہہ دیتا نا ارفع رأسک, آپ سر کو اٹھا لیجئے, لیکن بات اس سے بھی آگے کی. ارفع رأسک یا محمد, صلی اللہ یا سبحان اللہ محمد, کملی والے سر اٹھائیے, مانگیے, دیا جائے گا, سوال کیجئے, پورا کیا جائے گا. اور میرے آقا پتہ کیا فرماتے ہیں, میں اس وقت تک سر نہیں اٹھاؤں گا سبحان اللہ جب سبحان تک اللہ میرا ایک ایک امتی جنت میں پہنچ نہیں. اب ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ثابت کریں کہ واقعی ہم امتی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ایک پورا مضمون ہے. بہت جلد ایک بہت بڑا اجتماع میں کرنا چاہتا ہوں فیصل آباد شہر کے. انشاءاللہ انشاءاللہ. عام اجتماعات کا پرابلم یہ ہے کہ 10 بجے شروع ہوتے ہیں اور 12 بجے نمبر لگتا ہے, اس وقت تک قوم سو جاتی ہے. میں ایک ایسا اجتماع چاہتا ہوں مغرب سے عشاء کے درمیان نعت خوانی ہو, تھوڑا سا تبدیل کرنا چاہیے اسٹائل میں, اور عشاء کے فوراً بعد مجھے 2 گھنٹے تو ملنے چاہیے, انشاءاللہ اور 2 گھنٹے کے بعد اگر آپ کا دل زندہ نہ ہو جائے. سبحان اللہ اللہ. حضرات حضور رحمت للعالمین ہے. بے شک بے شک انشاءاللہ یہ موضوع چلتا رہے گا. آپ سے بڑی محبت ہے, آپ بڑی محبت سے نوازتے ہیں. میں بڑا سوچتا ہوں یہ بھی ایک پیار ہے, یہ جب آپ دوران تقریر, دوران نعت, دوران نقابت یہ نذرانہ پیش کرتے ہیں نا, تو میں اس کو بھی آپ کی محبت سمجھتے ہوئے نمبر 1 روکتا نہیں. نمبر 2, ہمارے بہت سارے احباب جن کا رزق اللہ نے نبی کی محبت کے اندر لکھ دیا ہے, شاید آپ کو دیتے ہوئے بھی تکلیف نہیں ہوتی, اور لینے والوں کے لیے بھی بڑی سعادت ہے کہ لوگ نبی کے نام پر ان کو دے رہے ہیں. لیکن میرا معاملہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. میں آپ جو بھی پیش کرتے ہیں نا محبت, چونکہ میں نے بھی کیلکولیشن کی ہے, ٹاپ کی گاڑیاں اللہ نے دی ہوئی ہیں, اپنے لیے جو میں نے کمرہ رکھا ہوا ہے نا, اس سے بڑھ کر وہ کمرے ہیں جو میں نے یتیموں کے لیے بنائے ہوئے ہیں. اور آپ جتنا یہ نذرانہ پیش کرتے ہیں نا, ان میں سے 1 روپیہ بھی میں اپنی ذات پر خرچ کرنا حرام سمجھتا ہوں. یہ آپ کی امانت یا مسجد میں لگا دیتا ہوں یا وہاں پڑھنے والے یتیموں پر لگا دیتا ہوں. تو میں اتنا حق تو آپ پر رکھتا ہوں نا کہ آپ کو دعوت دوں, ایک دفعہ آ کر اس مسجد کی زیارت تو کر لوں یار. 25 ایکڑ میں پھیلی ہوئی مسجد, 10,000 سٹوڈنٹس کے لیے مسجد کے صحن میں مصلی, یعنی ہر مصلی پر ایک سٹوڈنٹ کو بٹھانا ہے. بھیک دینا بھی نیت پر موقوف ہے نا, لیکن اگر آپ کسی کو بھیک دینا اور وہ نشہ کر رہے ہیں تو ظاہر ہے ظلم ہو رہا ہے, جرم بھی ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ کا دیا وہ نذرانہ کسی یتیم پر لگ جائے, کسی مظلوم پر لگ جائے, کسی ایسے بچے پہ لگ جائے جو آپ کے بچوں کو بستے پہن کر موٹر سائیکلوں پہ بیٹھا ہوا, گاڑیوں پہ بیٹھا ہوا, اعلیٰ قسم کے سکولوں میں جاتا ہوا دیکھتا ہے, حسرت سے دیکھتا ہے, کاش مجھے بھی کوئی جوتے پہنا دے.
ہم اپنے بچوں کی فرمائشیں پوری کرتے ہیں جناب. ہم اپنے بچوں کی شادیوں پر کیا نہیں کرتے. لیکن اس کا ذرا حال مجھے بتائیے جس کی پوری ماں اس بچی کے لیے جہیز نہیں جمع کر سکتی. ذرا تصور کیجئے. میں نے ایک دفعہ جو مزار ہیں نا ان پر اتنی چادریں چڑھ جاتی ہیں کہ ان کو مجاوروں کو بیچنی پڑتی ہیں. میں نے کہا یار ایک کام کرو, میں ہر دربار پر ایک چادر سب کی طرف سے چڑھا دوں گا, اور تم جتنی چادریں چڑھانا چاہتے ہو نا وہ اپنے محلے کی, اپنے گاؤں کی یتیم بچیوں کے لیے جہیز کے کپڑے بنا کے دے دو. انہیں یہ بتا دینا کہ یہ داتا پر چڑھنی تھی, یہ باہو کی قبر پر چڑھنی تھی, یہ غوث کی بارگاہ میں پیش ہونی تھی, لیکن اب نبی کے صدقے اور وسیلے سے یہ وہاں نہیں چڑھی, پر نبی کو بڑا پسند آئے گا, غوث کو بڑا پسند آئے گا. حضرات میں چاہتا ہوں اب تھوڑی سی جھلک مسجد حسین کی دیکھ لیں. اور میری پتہ کیا خواہش ہے کہ ہم ہر مسجد کو ایسی ہی مسجد بنا دیں جس میں ہر بیٹی کی پردہ داری بھی ہو اور تربیت بھی ہو, قرآن بھی ہو, مدینے والے کی محبت کا سمن بھی ہو. سبحان اللہ. آپ ذرا یہ منظر دیکھ لیجئے گا. اور انشاءاللہ العزیز ہم نے اس دفعہ میلاد شریف کا پروگرام دربار شریف پر مسجد حسین میں بنایا ہے. تو بدھ کو 10 ربیع الاول کو, اب 12 کو تو سب کرتے ہیں اور سب کی خواہش ہوتی ہے میرے گھر میں بھی ختم بھی ہو, محفل بھی ہو, جلوس میں بھی جاؤں. تو ہم نے کہا نہیں 10 ربیع الاول کرتے ہیں. اس کے اندر بھی کئی نسبتیں ہیں اور میں کبھی انشاءاللہ وہ بھی بیان کر دوں گا, آپ کو مزہ آئے گا. 10 کی جس کے 11ویں جڑی ہوئی ہے, 11ویں کے ساتھ پھر 12ویں جڑی ہوئی ہے. اب صرف چاولوں کے چکر میں 11ویں کو ماننے کی بجائے بہت. ایک دن اپنے قمیص مبارک سے مسجد کے سین میں جھاڑو دے رہے تھے اور ساتھ ہی فرما رہے تھے لوگو سن لو میرے نانا جان کا فرمان ہے, جس جسم کو مسجد کی مٹی لگ جائے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے. یہ پیر صاحب کو ماننا یہ نہیں کہ ہاتھ چوم لو پیر صاحب کے. اب دیکھو کتنے سینکڑوں لوگ بیٹھے ہیں, سارے ہاتھ چومنے لگ جائیں گے تو میرا کیا اثر ہو جائے گا. یار ہاتھوں کے چکر میں نہ پڑو, دل کے چکر میں. ہم تو آپ سے دل لگا بیٹھے ہیں مکی والوں سے. یہ سید زادہ آل رسول بیٹھا ہے, عاشق رسول ہے, پورا خاندان ہے. یہ دیکھیں عاشقان رسول دائیں بائیں. پر میں کہا کرتا ہوں یہ ہاتھ ملانا اور ہاتھ چھڑانا دونوں بڑے آسان ہیں. مل جائے نا, دل مل جائے نا, اور دل پر اللہ کا نقش جم جائے, الف اللہ اللہ اللہ. اور یہ پیری مریدی نہیں ہے کہ جاؤ اور درباروں کو سجدے شروع کر دو. یہ پیری مریدی نہیں ہے جاؤ اور درباروں کے طواف شروع کر دو. پیری مریدی یہ ہے کہ جاؤ اور رسول اللہ کی شریعت کا جھنڈا اٹھا لو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ سلطانیہ. آپ ذرا مسجد حسین کا جلوہ دیکھیں. اللہ بر صغیر پاک و ہند کے نامور صوفی بزرگ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اس پسماندہ ترین خطے میں جہالت کی تاریکیوں کو علم کی روشنی سے منور کرنے کا بیڑا اٹھایا اور اس فرض کی تکمیل کو اپنی زندگی کا مشن بنایا. ان کے اس دار فانی سے کوچ کے بعد فروغ علم کے اس مشن کی ذمہ داری آپ کے سجادہ نشین اور سلطان باہو ٹرسٹ کے روح رواں بانی, عظیم روحانی اور مذہبی شخصیت حضرت پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری متض ایک عظیم الشان دینی فلاحی اور تعلیمی منصوبے کی بنیاد رکھی.
غریب نہیں سوچ سکتا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا. میں اللہ کی عظمت کی قسم اور نبی کی حرمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارے بیٹے کو ڈاکٹر بھی بنا دوں گا، لیکن خدا کے لیے اس بیٹے کو رسوا ہونے سے بچا لو. اسے قرآن کے نور میں بسنے مرکز رحمت یہ حسینیت کا تاج پہنانے کے لیے میں نے تمہیں بلایا ہے. مختلف مدارس کے حامل پاکستان اور دنیا بھر میں معیاری تعلیمی ادارے یونائٹڈ اسکول سسٹم مختلف مدارس کے حامل پاکستان اور دنیا بھر میں معیاری تعلیمی ادارے یونائٹڈ اسکول سسٹم، یونائٹڈ کالجز، جامعۃ الہرا، ہولی اسکول سسٹم اور عظیم الشان یونیورسٹی کو مسجد حسین کے ساتھ منسلک کیا. سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام ملک بھر میں 53,000 سے زائد طلبہ قبل ازاں حصول تعلیم میں مشغول ہیں. غریب، مستحق اور یتیم طلبہ کی تعلیم و تدریس کے ساتھ ساتھ تمام تعلیمی اداروں کے ساتھ معیاری سہولتوں سے آراستہ ہاسٹل بھی قائم کیے گئے ہیں. سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام ہزاروں یتیم، غریب اور بے سہارا بچوں کی کفالت اور تعلیم دی جا رہی ہے. آئیے انہی بچوں میں سے ایک طالب علم قربان علی کی کہانی اس کی اپنی زبانی سنتے ہیں. آئیے انہی بچوں میں سے ایک طالب علم قربان علی کی کہانی اس کی اپنی زبانی سنتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام قربان علی ہے. میں نے پہاڑی علاقے میں جنم لیا. وہاں نہ کوئی سکول تھا، نہ کوئی مدرسہ تھا، نہ کوئی کالج تھا. شعور کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو خیال آیا کیا میں ڈاکٹر بنوں گا. اپنے بابا سے سوال کیا، ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، دل ٹوٹ گیا. پھر اپنے مرشد کی صدا سنی، ہے تو غریب جو ڈاکٹر بننا چاہتا ہو، انجینئر بننا چاہتا ہو، پروفیسر بننا چاہتا ہو. اب انگلش میڈیم اسکول میں ہوں. ادھر عشق باہو بھی مل گیا، عشق حسین بھی مل گیا اور عشق خدا بھی مل گیا. دیکھ بھال کا فیصلہ کیا. اس کی پرورش کا بوجھ اٹھانے کی سکت نہ ہونے کے باعث ایک اور طالب علم محمد وسیم کی کہانی آپ کو سناتے ہیں، جو کہ یونائٹڈ اسکول سسٹم میں زیر تعلیم ہے. اس کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا. محمد وسیم چند سال کا تھا تو اس کے والد اس دنیا سے چل بسے. چھوٹی عمر میں والد کا سایہ چھن جانے کے بعد وسیم کی والدہ نے دوسری شادی کر لی. بدقسمتی سے وسیم کا سوتیلا باپ اس پر دست شفقت رکھنے کی بجائے اس سے ناروا سلوک کرتا. وسیم اس کے ظلم سے تنگ آ کر ایک دن اپنے چچا کے گھر چلا گیا. اس کے چچا نے اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کی دیکھ بھال کا فیصلہ کیا. اس کی پرورش کا بوجھ اٹھانے کی سکت نہ ہونے کے باعث اسے تعلیم دلوانے کے لیے حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام یونائٹڈ اسکول میں لے کر آیا. میرا نام ہے محمد وسیم. میرے ابو فوت ہو چکے ہیں. میں پڑھ نہیں سکتا تھا، مجھے کوئی پڑھا نہیں تھا. ادھر یونائٹڈ اسکول میں داخلہ بھی مفت اور فیس بھی نہیں ہے اور کتابیں بھی پڑھی لے کر دیتے ہیں اور یونیفارم اور شوز پڑھی لے کر دیتے ہیں. جہاں حضرت پیر سلطان فیاض الحسن قادری نے اپنے دست شفقت سے اس کی پرورش اور تعلیم کی ذمہ داری اٹھائی. ادھر میں بڑا خوش ہوں. میں پیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں یہاں سہارا دیا. ایسے ہزاروں یتیم، غریب اور لاوارث بچے حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام اداروں میں اپنے روشن مستقبل کے لیے کوشاں ہیں. آپ بھی ان بچوں کا ہاتھ تھامیے. دے کر قرآن ہاتھ میں دے کر مدینے والے کا نظام لبادہ بنا کر پہنا کر بھیج. سبحان اللہ. کوئی بھی یتیم آپ کو جنت میں لے جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے. اب الحمدللہ میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے نیاز کر دیا ہے. میں نے مدینے والے کا ایک فرمان پڑھا تھا. آقا فرماتے ہیں مجھے اپنی امت سے شرک کا ڈر نہیں ہے. یہی سب سے بڑا گناہ ہو سکتا ہے نا کہ آپ کسی بزرگ کو سجدہ کریں. ظاہر اللہ سمجھ کر تو کریں گے نہیں، بندہ سمجھ کر ہی تعظیم سے کریں گے. تو یہ تعظیم والا سجدہ بھی حرام ہے، شرک نہیں ہے. یہ بات ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. اور حضور نے منع بھی فرمایا. ہم تو بڑی آسانی سے کہ فلاں مشرک ہو گیا، فلاں کافر ہو گیا، فلاں منافق ہو گیا، فلاں بے ایمان ہو گیا. لیکن حضور نے فرمایا اگر تمہیں کسی شخص کے بارے میں یہ یقین پوری طرح نہیں ہے
کہ وہ کیا ہے تو تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم اسے کافر مشرک اور منافق کہو، اگر وہ نہ ہوا تو تم ہو جاؤ گے۔ میں یہی کہنا چاہتا ہوں ہمارا جو موجودہ پیری ملوی کا نظام ہے اس میں بڑی قباحتیں ہیں، ہمیں ان کو دور کرنا ہے، کیونکہ ہم رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، پیر صاحب کا نہیں پڑھتے۔ سلطان فیاض الحسن پیر ضرور ہے لیکن پیر سے بڑھ کر نبی کے در کا فقیر ہے، رسول اللہ کی شریعت پہلے ہے، پیری مریدی بعد میں ہے۔ مدینے میں لوگ اعتکاف بیٹھتے ہیں نا مدینہ شریف میں نے ایک شخص سے کہا ہر وقت سوئے رہتے ہو، کہنے کہا آپ کو نہیں پتا یہاں سونا بھی عبادت ہے۔ میں نے کہا پھر تم بھی سمجھنے کی کوشش کرو، جہاں سونا بھی عبادت ہے وہاں جاگنے والے کو کیا ملتا ہوگا۔ یہ ہم نے اپنی قوم کا مزاج ٹھیک کرنا ہے، ہم نے طریقہ محبت ان کو سکھانا ہے، لیکن آپ کو تو عادت ہے بھول جانے کی، فرار ہو جانے کی۔ میں معذرت کے ساتھ کبھی کبھی وہ سے الفاظ تھوڑے سخت نکل جاتے ہیں، لیکن اس میں میری آپ سے محبت ہوتی ہے، میں آپ کی اصلاح اپنی اصلاح بھی کرتا ہوں۔ جب میں کوئی تقریر کرتا ہوں آپ یقین کریں میں سب سے پہلے اس نیت سے کرتا ہوں کہ اگر مجھ میں کوئی کوتاہی ہے تو وہ نکل جائے۔ دیکھیں کوئی پتہ نہیں کس وقت پیغام آ جائے، آنے سے پہلے اس بارگاہ میں جانے کی تیاری بھی کرنی چاہیے۔ میری آپ سب سے گزارش یہ ہے، ایک تو آپ ضرور ٹائم نکالیں، بدھ کو ہمارے پاس ہے، یہ جو بدھ آ رہی ہے 28 تاریخ ہوگی 10 ربیع الاول، ظہر تک پہنچ جائیں، عشاء تک ہم فارغ کر دیں گے آپ کو، لیکن آپ کو لطف آئے گا۔ اس محفل میلاد کو آپ ایک روحانی شکل میں دیکھیں گے، فیضان باہو کا چشمہ جاری، ویسے آپ مسجد دیکھیں گے تو آپ مجھے شاباش ضرور دیں گے۔ میں نے پنجابی کے اصل ریجن لائیں نے اپنے دل کی وہ چاہت پوری کی ہے، کیونکہ آقا حسین سے جو ہماری محبت ہے وہ کوئی عارضی نہیں ہے۔ جس ہستی نے سر سجدے میں کٹا دیا ہو، جس ہستی نے اپنے ہاتھوں میں اپنے معصوم شہزادے علی اصغر کا وجود اللہ کے دربار میں پہ، اور پھر دیکھیں جب خون نکلا، کتنا خون نکلا ہوگا، 6 ماہ کے بچے کے گردن پر جب تیر لگا ہوگا، تیر مارنے والے بھی ظلم کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ جب یہ ضرور تقسیم کر دیں، میں صرف آخری 2-3 منٹ لے رہا ہوں، تو میرے آقا حسین پر ایک چھوٹا سا نشان خون کا لگا اور آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے اور اللہ سے یوں عرض کیا، مولا میں اس خون کا بدلہ لوں گا اور بدلہ میرا یہی ہوگا کہ میں تیری بارگاہ میں یہ خون پیش کر کے اپنے نانا جان کی امت کی مغفرت کی دعا کروں۔ الحمدللہ ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ آپ کو یہ کارڈ کیوں دیے جا رہے ہیں؟ ہم نے ایک تحریک درود کی بھی شروع کی ہے۔ آج کل میرے پاس تقریباً 30 کروڑ درود روز جمع ہوتا ہے۔ یہ آپ کو بھی میں نمبر اس لیے دے رہا ہوں، طریقہ بڑا آسان ہے۔ جب رات کو گھر جائیں نا اور کوشش کریں، بچے سو نہ گئے ہیں، خواتین بھی اپنے کاموں سے فارغ ہو چکی ہیں، کچھ دن تھوڑی مشقت بنے گی لیکن پھر لگ جائے گا دل۔ ایک چٹائی یا چادر، اس کا نام رکھیں دسترخوان درود و سلام، بچھا لیں، باپ بیٹیاں، ماں بیٹے، بھائی بہنیں، بہو بیٹیاں جن کی گودوں میں چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے ہیں، تصور مدینہ بنا لیں۔ سبحان اللہ، ضرور مدینہ دور ہے، مدینہ والا دور نہیں ہے۔ سبحان اللہ، تصور میں ہم یہاں سے پڑھیں، آقا مدینے سے سنیں، اور پھر سلیقہ کیا ہو، میں سو جاؤں، عادت اتنی بڑھ جائے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ تو کریم آقا صلی فرماتے ہیں کہ چانس ہے لوگوں کے لیے کہ میں ان کی خواب میں آ کر ان کو ملوں، اور ساتھ یہ فرمایا کہ جب میں خواب میں ملوں نا تو سمجھ لینا خواب نہیں ہے، میں ہی آیا ہوں۔ اور یہ لاٹری انہی کی نکل سکی ہے جو درود کثرت سے پڑھتے ہوں گے۔ اب آپ نے پڑھا 1000 دفعہ یا 2000 دفعہ، ویسے موٹر سائیکل بھی کافی لوگ چلاتے ہیں، اور اس شہر میں موٹر سائیکل چلاتے ہوئے آپ کا ایک ہاتھ کان کے ساتھ لگاؤ، یعنی موبائل میں مصروف ہو، تو ایک دن تو کیچڑے اڑیں گے نا۔ اور اگر موٹر سائیکل میں بیٹھتے ہی تصور مدینہ بن جائے، موبائل اگر 10 منٹ 20 منٹ نہ چلا تو کون سی قیامت آئے گی؟ درود چلنے دو نا یار۔ سبحان اللہ۔
تو یہ 1 2 3 ہزار اس نمبر پر، آپ نے اس نمبر کو اپنے موبائلوں میں سیو کرنا ہے۔ آپ کا موبائل مسلمان ہو گیا نا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ پکے ہو گئے ہیں۔ آپ بھیجیں گے 1000 یا 2000 یا 5000، وہاں ہوتا ہے 30 کروڑ روز کا، تو آپ کو ثواب 1000 5000 کا نہیں ملے گا، 30 کروڑ کا ملے گا۔ اور پھر میں جتنے دکاندار بیٹھے ہیں، لو جی سودا ہو گیا، سودا کر لو، بہتا وکے نہ وکے، برکت بہت ہی ہوئے گی۔ اگر یار بیٹھے ہوئے اور یہ جو گلہ رکھا اس پر بیٹھے ہوئے درود بھی پڑھتے رہو تو برکت تو ہوگی نا۔ جب فرشتے لے جانے کے لیے آئیں گے تو برکت نہیں ہوگی۔ حضرات میں بہت مشکور ہوں، بڑی آپ کی محبت ہے، آپ نے بہت پیار سے محفل کو سنا، اور ایک دفعہ پھر میں آپ سب سے کہنا چاہتا ہوں، صرف یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جہاں بھی کوئی محفل پہلے رکھے اس کو عزت دو، اور اگر میرے متعلقہ کام ہو تو مجھے فوراً بتاؤ، ڈبلنگ نہیں ہونی چاہیے، ادب کا تقاضا یہ ہے۔ ہم دن بدل دیں گے لیکن محبت والوں کا مقابلہ نہیں ہونا چاہیے، نہ آپ نے مقابلے میں رکھی نہ انہوں نے رکھی، لیکن مقابلہ تو لوگ بن جاتے ہیں، لوگ تو پھر کہتے ہیں نا، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جب ہم ہی نہیں سوچیں گے تو کون سوچے گا۔ سلام پڑھتے ہیں، بہت سارے دوست بیعت بھی ہونا چاہتے ہیں بعض اوقات، کیونکہ ان کا خیال یہی ہوتا ہے کہ مرشد ایسا ہی ملے جو اپنے گرد نہ